اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اللہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا سورہ بقرہ میں، یہ اپنے پندار میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہاں فرمایا بے شک منافق اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں بلکہ پوشیدہ رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن منافقین اپنی جہالت اور قلت علم و عقل کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا چکمہ جیسے لوگوں میں چل گیا، اور ان کی ظاہری حالات کے باعث ان پر احکام شریعت جاری ہو گئے۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان سے یہی سلوک ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں یہ استقامت اور راستی پر تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کی باتیں اور قسمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اس طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یعنی وہ انہیں ان کی سرکشی اور گمراہی کے باوجود مہلت دیتا ہے، اور انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ دنیا میں یہ حق کو پا ہی نہیں سکیں گے، اور قیامت کے دن بھی ان سے اسی طرح کا معاملہ کرے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ حدید میں، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف نظر شفقت کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے کی طرف ہٹ جاؤ، سو وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب ہے، اور اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب و اذیت۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر رکھا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لاتائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے زیادہ لائق ہے، اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی بات کرے تو اللہ روز قیامت لوگوں کو سنا دے گا کہ اس نے یہ کام شہرت اور ناموری کے لیے کیا تھا، اور جو ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ریاکاری کو واضح کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر سب سے اشرف افضل اور بہترین عمل یعنی نماز کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ جب اسے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے حد سست اور کاہل ہو کر، کیونکہ ان کی نماز ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی اور نہ ان پر ایمان ہوتا ہے،
لہٰذا اسے یہ نہ خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں اور نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی ظاہری حالت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی فاسد حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صرف لوگوں کے دکھانے کو، یعنی ان میں نہ اخلاص ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ہی سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ محض تقیہ اور تکلف کے طور پر نماز ادا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ بڑے نمازی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ان نمازوں میں شرکت نہیں کرتے جن میں اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے اکثر و بیشتر صورتوں میں لوگ دیکھ نہیں سکتے، مثلا عشاء اور صبح کی نمازیں جو اندھیرے میں ادا کی جاتی ہیں۔ صحیحین میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور صبح کی نماز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو یہ ان میں ضرور شریک ہوں، خواہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز کا حکم دوں اور اقامت کہی جائے، اور کسی دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، چنانچہ جو لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں تو ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ اسے ایک موٹی ہڈی یا 2 عمدہ کھر ملیں گے تو وہ نماز ادا کرنے کے لیے ضرور آئے، اور اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء پڑھاتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یعنی یہ اپنی نمازوں میں نہ خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں اور نہ جانتے ہیں کہ وہ نماز میں کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ نہایت غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں اور نماز سے مقصود جو خیر و بھلائی ہے اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیچ میں پڑے لٹکے رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، یعنی منافقین ایمان اور کفر کے مابین حیران ہیں، ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے نہ مومنوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ، بلکہ ظاہری طور پر مومنوں کے ساتھ ہیں اور باطنی طور پر کافروں کے ساتھ۔ کچھ شک میں اس طرح مبتلا ہیں کہ کبھی مومنوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کبھی کافروں کی طرف، جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ میں، جب بجلی چمکتی اور ان میں روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں، یہ نہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ان یہودیوں کی طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑ کے درمیان متردد ہوتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے کبھی اس کی طرف، وہ نہیں جانتی ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ اسی لیے فرمایا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی جسے اللہ راہ ہدایت سے دور ہٹا دے تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ کہف میں، پھر آپ اس کے لیے کوئی دوست رہنما نہ پائیں گے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف میں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا، اور منافقین جن کو اللہ نے راہ نجات سے دور ہٹا دیا تھا ان کے لیے کوئی ہادی، اور اس صورتحال سے جس میں یہ مبتلا ہیں کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔